مدنی صاحب، میں نے غور کیا ہے آپ کے سلیبس میں کہ اس سلیبس میں کسی اور زبان کا سہارا نہیں لیا گیا، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے انگلش کی تعلیم حاصل کی ہے، تو کیا آپ نے انگلش لینگویج کو اردو کے ذریعے سے حاصل کیا ہے ڈائریکٹ انگلش سے؟ یہ جنرل طریقہ ہے۔ جی تیلگو کو تیلگو سے حاصل کیا جاتا ہے، انگلش کو انگلش کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہندی پڑھتے ہیں ہندوستان میں، ہندی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ دراصل جو سہارا لیا جاتا ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اڈلٹس کے لیے ہوتا ہے، یہ بڑے جو عمر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب عربی زبان کو انٹروڈیوس کروایا گیا بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، تو یہاں پر سب سے پہلے عربی زبان بچوں سے شروع نہیں کی گئی۔ بچے کیا سمجھیں گے، بچے کیا سمجھیں گے، اس طریقے سے ایک رواج تھا۔ تو یہاں پر یہ 100 سال میں ہوا، لیکن ہم اور 100 سال 150 سال پہلے شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چلیں گے تو وہاں تو عربی سیکھنے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ درمیان میں کچھ ایسا گیپ آ گیا کہ 100 سال میں کہ یہاں کا سسٹم کچھ اس طریقے سے ہو گیا کہ مدرسے الگ اسکول الگ، جو بچے اسکول کو گئے تو کبھی عربی نہیں سیکھے، جو بچے مدرسوں میں گئے تو وہ انگلش نہیں سیکھ رہے، تو اس طریقے سے گیپ بنا۔ تو اس میں کچھ ایسا سسٹم کچھ ہوا کہ جس کی وجہ سے عربی زبان صرف اڈلٹ تک رہ گئی، بڑوں تک، تعلیم بالغان، اور وہ ایج میں ان کو سکھانے کے لیے چونکہ آلریڈی ان کے پاس انگلش آتی تھی، ان کو انگلش آتی تھی، تو ان کو انگلش سے یا اردو سے جو آتی تھی اسی زبان سے قریب کر دیا گیا۔ لیکن یہ طریقہ آپ دیکھیں گے سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں، یعنی جو زبان ہماری ہوتی ہے مادری لینگویج، مدر لینگویج کو کہتے ہیں، وہ ہماری بیس لینگویج ہوتی ہے۔ دوسری زبان اس سے ہٹ کر جو بھی آپ سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک۔ مثال طور پہ ہم ہندوستانی ہیں تو ہماری بیسک لینگویج یا تو اردو ہوتی ہے یا تو ہندی ہوتی ہے، یا اگر مقامی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے ساؤتھ انڈیا میں کسی کی تیلگو ہوتی ہے مادری لینگویج، کسی کی تمل ہوتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو انگلش سیکھ رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک۔ تو سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک کا پہلا رول یہ ہے کہ اس میں دوسری کسی بھی زبان کا سہارا نہیں لیا جائے۔ اگر آپ جیسے ہی زبان کا سہارا آپ نے لے لیا، یہ بچے کبھی بھی ماہر لیول پر نہیں جائیں گے، ہمیشہ ان کے اندر کچھ کمی فیل ہوگی۔ لیکن اگر آپ عربی 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 انگلش 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 اسی طرح سے چلے جائیں گے تو کب آپ سبجیکٹ میں گم ہو جاتے اور کب اس زبان میں گم ہو جاتے پتہ بھی نہیں چلتا، غیر شعوری طریقے سے آپ اس زبان کو اپنا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں، دوسری لینگویج کا سہارا لیتے ہیں، تو زندگی میں ہمیشہ کیا ہوگا، وہ دماغ میں پہلے جا کر وہ انگلش میں ورڈ بنے گا، پھر وہ عربی میں آئے گا، اردو میں بنے گا، پھر عربی میں آئے گا۔ یہ پروسیس کے لیے کافی دیر لگے گی، تو ہمیشہ وہ مہارت میں کمی آتے رہے گی۔ تو پہلا سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک کا پہلا اصول یہ ہے کہ دوسری زبان کا سہارا نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہم جو فی الوقت رائج طریقے ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے، ہندوستان کے اسکولس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ بچہ کسی بھی زبان سے آ رہا ہوگا، اس کی مادری زبان کچھ بھی ہوگی، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ دوسری لینگویج، جب وہ ہندی سیکھ سکتا ہے، تیلگو سیکھ سکتا ہے، انگلش سیکھ سکتا ہے، تو عربی کیوں نہیں؟ تو یہ پہلے خیال کریں کہ ہمارا موجودہ نظام گواہی دے رہا ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا طریقہ اپنا جائے، تاریخ ہمیں گواہی دے رہی ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی ملک بدل گئے، افریقہ کے، یورپ کے، وہ زبانیں الگ تھی، سریانی تھی، عبرانی تھی، قبطی تھی، وہ بدل کے عربی ہو گئے، ملک کے ملک بدل گئے، تو انسان اور جنریشن اور بچے کیوں نہیں بدلتے؟ بدلے تاریخ کے اعتبار سے، اور قریب کی تاریخ کے اعتبار سے بھی ہم نے بتایا کہ بر صغیر میں بھی کافی اس پر کام ہوا تھا، لیکن یہ قریب کے دور میں کچھ ایسا ہوا کہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ چل پڑا، جس کی وجہ سے دوسری لینگویج جیسے ہی اپناتے ہیں تو وہ کہ ڈپینڈنسی کریٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں، یہ بڑی ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں۔ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچر ذرا زیادہ محنت کرے، اور تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز چونکہ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اردو بیس پر یا عربی انگلش بیس پر سیکھ کر آئے ہیں، تو شروعات میں کوئی چیز مشکل لگے گی، لیکن بعد میں نہیں لگے گی۔ اس کے لیے بھی ہم نے معلم گائیڈ میں گائیڈ لائنس دی ہے۔ اور مجھے یہ بھی جو ہے شیخ عمر فلاطہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو میں نے ان کی گفتگو جو ہے مجھ تک پہنچی ہے مختلف روایت اور مختلف راویوں کے ذریعے سے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک بر صغیر میں ڈائریکٹ عربی سے عربی سمجھنے کا رواج تھا، تو قرآن اور حدیث کی بہت خدمت ہوئی بر صغیر
حدیث کے شروحات نکلے، تفاسیر کا کافی کام ہوا، لیکن جب سے دوسری زبانوں کے سہارے سے عربی زبان سمجھی جا رہی ہے تو جیسے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ ہوتا ہے، تو منکرین حدیث کی کثرت ہوگی۔ یہ بھی ایک انالیسس ہے، یعنی کہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈیپینڈ کر دیا جائے، اور یہ سیکنڈ لینگویج ٹیکنیک کے خلاف یہ طریقہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو نہیں اپنایا، اور اس میں عربی کے ذریعے سے بھی جو طریقہ اپنایا گیا بہت آسان طریقے سے، میں اس کے مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے بہت آسانی کے ساتھ اوپر ہی لکھ دیا گیا الاحظ و اعبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، ہو سکتا ہے کہ پینک لگے، ذرا عجیب لگے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہی اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کتنے سب 10 سال کا بلکہ 12 سال بچہ جو پڑھے گا پوری کتابوں کو انگلش میں کتنا کر پائیں گے، کہاں تک لے کر جائیں گے اور کتنا نقل کر پائیں گے آپ، نتیجے میں وہ معیار گر سکتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو راحت ہوگی، سبجیکٹ پڑھانے میں آپ کو آسانی ہوگی، ایک مرتبہ یقیناً یہ اپنانے سے بہت کام آسان ہو جاتا ہے۔